حقیقت یہی کہ میرے والد میرے شیخ ہمیشہ یاد رہیں گے. بیٹھے بیٹھے آنکھ رو پڑے گی، دل غمزدہ ہو جائے گا، دماغ میں ہلچل آ جائے گی اور دل ان کی یاد میں تڑپ تڑپ جائے گا. جانے کس سمت سے آتی ہے اچانک تیری یاد، اور پھر کچھ بھی سمٹنے میں نہیں آتا. خود کو مصروف کیے رکھنے کی کوشش کرنا کیا تیری یاد کے زمرے میں نہیں آتا؟ خود کو مصروف رکھنا، کسی کام میں مشغول کر دینا، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ ان کی یاد دل کو تڑپا رہی ہوتی ہے. تو انسان کہتا ہے کہ کسی مصروفیت میں مصروف ہو جائیں. ظاہر میں دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ مصروف ہیں، ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہی ہے کہ دل کی کیفیت جس دن سے جدا وہ ہم سے ہوئے، اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے. چاند کا منہ اترا اترا تاروں نے چمکنا چھوڑ دیا. وہ پاس ہمارے ہوتے تھے، بے رتبی بہار آ جاتی تھی. اب لاکھ بہاریں آئیں بھی تو اس دل نے مہکنا چھوڑ دیا. ہر ایک غمزدہ ہے. حقیقت یہی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. کی میری موت کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب پشیمانی کا کیا فائدہ؟ میرے والد میرے شیخ اپنی زبان حال سے جفا کرنے والوں کو فرماتے تھے، ڈھونڈو گے اجڑے رشتوں میں وفا کے خزانے، ڈھونڈو گے اجڑے رشتوں میں وفا کے خزانے، تم میرے بعد میرے ہم ناموں کا بھی احترام کرو گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا. فرماتے تھے کہ دین کا کام اتنا کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پر ترس آ جائے. اور آپ کی زندگی شاہد تھی، ہم شاہد گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے واقعی اس بات کو حقیقت کر دکھایا. حقیقت یہی ہے کہ میرے والد میرے شیخ ان عظیم ہستیوں میں سے تھے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، کہ وہ لوگ جن کی مجلس میں بیٹھنے والا نامراد نہیں رہتا. یقیناً ہمیں اپنے شیخ سے محبت تھی اور ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. اور اس بات کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انتہائی واضح الفاظ میں بیان کیا، حقیقت بیان فرما دی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. تو حضرت والد صاحب یہاں پر یہ نقطہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح جسمانی اولاد ہوتی ہے اسی طرح روحانی اولاد ہوتی ہے. اگر جسمانی اور روحانی اولاد بعد میں انہی کے طریقوں پر چلتی رہے گی تو یقیناً اللہ دونوں کو ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی آیت میں خوشخبری بھی دے رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث مبارکہ تسلی دیتی ہے کہ ہم جلد ان سے ملاقات کریں گے. اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حقیقت یہی ہے کہ میرے والد میرے شیخ کی شخصیت رحیم و شفیق ذات تھی. ان کے خصائل اور فضائل ایک محفل میں بیان نہیں کیے جا سکتے. یہیں میرے بائیں جانب ممبر پر وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور ان کی موجودگی میں ہی عاجز آپ حضرات سے گفتگو کرتا تھا. کئی باتوں میں ان کی جانب اشارہ کر کے بات کرتا تھا، مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ان کی یاد دل کو تڑپاتی ہے، آنکھوں کو رلاتی ہے. لنگ کئی دن تے مہینے گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے. اے میرے محبوب دل، آپ کا جانا اور پھر آپ کی یاد کا یوں بے رحم ہو کر لوٹ آنا میری ہر خوشی کو، میرے ہر مسکراتے ہونٹ کو ایک لمحے میں آہ میں بدل دیتا ہے. کبھی آپ کی آواز سکھ سے صبح ہوتی تھی اور آپ کو دیکھ کر رات سونے جاتا تھا، اور اب زندگی کے ہر منظر میں ایک خالی پن ہے، ایک ادھورا سا دن، ایک ٹوٹا ہوا سا دل. مجھے آپ یاد آتے ہو، بے وقت
بے تحاشا، بے حساب، اتنا کہ کبھی کبھی سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ عاجز پورا شرح صدر سے یہ بات عرض کرتا ہے کہ یقیناً میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، بلکہ آپ کی اپنی آنکھ نے بھی ان جیسا نہیں دیکھا۔ اگر میرے والد میرے شیخ پہلے دور میں ہوتے تب بھی آپ کا شمار اکابر اولیاء میں ہوا کرتا۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب مؤرخ لکھے گا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحم اللہ کی زیارت کی اور ان کے ساتھ وفا کی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ یقیناً آپ نے ایسی زندگی گزاری۔ بس اسی بات پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی میں تم سا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، جسے کہہ سکوں میں اپنا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے زخم دل کا مرہم، میرے درد دل کا درما، میری جان میرا مسیحا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ جسے سب سے بڑھ کے سمجھا، جسے سب سے بڑھ کے چاہا، جسے خود سے بڑھ کے چاہا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرا رب تے محبت، میرا ساز ہائے الفت، میرا گیت میرا نغمہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میری ہر نظر کا مرکز، میرے ہر قدم کی منزل، وہ جو رہبر ہے میرا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تیرے حسن نے صدا دی کوئی مجھ سا ہو تو آئے، میرے عشق نے یوں پکارا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔